السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی اور خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے بندر کی ہڈی۔ حلیمہ بیگم متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ جب وہ 18 برس کی ہوئیں تو ان کی شادی انہی جیسے گھر میں کر دی گئی۔ شبیر احمد گورنمنٹ آفس میں کلرک تھے۔ ماں اور 3 بہنوں کی ذمہ داری بھی شبیر احمد پر تھی۔ کرائے کا گھر۔ خیر، حلیمہ بیگم صابر شاکر عورت تھیں، خاموشی سے گزارا کرتی رہیں۔ حلیمہ بیگم نے 3 نندوں کی بھی شادی کروا دی۔ ان کے گھر بھی ایک چاند سا بیٹا ہو گیا جو سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ مدثر کے بعد حلیمہ بیگم کو ڈاکٹروں نے مزید بچے پر پابندی لگا دی کہ اب آپ کی جان کو سخت خطرہ ہے۔ شبیر احمد پڑھے لکھے آدمی تھے۔ حلیمہ بیگم جب اداس ہوتیں تو وہ کہتے، شکر کرو اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دے دیا ہے، ہم بے اولاد نہیں ہیں۔ مدثر جب میٹرک میں آیا تو حلیمہ کی ساس کا بھی انتقال ہو گیا۔ شبیر احمد ریٹائر ہو گئے تھے۔ مدثر نے گھر کے حالات کے پیش نظر ایک کمپنی میں جاب کر لی تھی، تعلیم کا سلسلہ پرائیویٹ کر لیا۔ حلیمہ اور شبیر احمد نہیں چاہتے تھے کہ مدثر اتنی کم عمری میں پڑھائی چھوڑ کر نوکری کرے، مگر مجبوری تھی۔ ایک دفعہ شبیر احمد بہت بیمار ہو گئے۔ پھر حلیمہ کی نند کی بیٹی کی بھی شادی ہو رہی تھی، وہاں بھی اچھا دینا تھا۔ ساری جمع پونجی شبیر احمد پہ خرچ ہو گئی۔ مدثر کی فیس بھی جمع کروانی تھی۔ شبیر احمد تو اچھے ہو گئے مگر حلیمہ کا سارا بجٹ بگڑ گیا۔ ایک دن شبیر احمد دوپہر کے وقت کہیں سے آ رہے تھے۔ سخت گرمی تھی۔ ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھا سا آدمی نڈھال بیٹھا ہوا تھا۔ شبیر احمد سمجھ گئے کہ بوڑھا بھوکا ہے۔ وہ اس کے پاس گئے اور بولے، بابا بھوک لگی ہے کیا؟ اس بوڑھے نے سر اٹھا کر شبیر احمد کو دیکھا۔ شبیر احمد بولے، آپ رکیں، میں آپ کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ پھر شبیر احمد بریانی اور پانی کی بوتل لے کر آئے۔ اس بوڑھے نے جلدی جلدی بریانی کھائی اور پانی پیا۔ شبیر احمد ابھی تک ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اسے کھانا کھاتا ہوا دیکھ کے دل میں خوش ہو رہے تھے۔ جب وہ بوڑھا کھانا کھا چکا تو شبیر احمد بولے، بابا اور کچھ چاہیے؟ بابا بولے، نہیں بیٹا، خوش رہو۔ پھر بابا نے اپنی بوسیدہ قمیص کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا اور شبیر احمد کے ہاتھ میں دے کر بولے، جو ایک لکڑی کی ڈبیا تھی، اسے رکھ لو۔ اس کو ہاتھ میں لے کے جو 3 خواہشیں کرو گے وہ پوری ہو جائیں گی، اور ہاں، ایک وقت میں ایک ہی خواہش کرنا۔ شبیر احمد کو بابا کی بات پہ یقین تو نہیں آیا، بس ان کا دل رکھنے کے لیے شکریہ کے ساتھ لے لی اور گھر آ کے الماری میں رکھ دی۔ ایک دن حلیمہ بیگم الماری کی صفائی کر رہی تھیں۔ انہیں وہ ڈبیا نظر آئی۔ وہ ڈبیا لے کر شبیر احمد کے پاس گئیں اور بولیں، اے جی یہ کیا ہے؟ شبیر احمد ہنس کر بولے، ارے حلیمہ بیگم، میں تو بھول ہی گیا تمہیں بتانا۔ کچھ دن پہلے میں ایک بوڑھے کو کھانا کھلایا تھا، وہ بہت بھوکا تھا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو مجھے یہ ڈبیا دے کے بولا، اس کے اندر سے بندر کی ہڈی نکال کے تم جو 3 خواہشیں کرو گے وہ پوری ہوں گی۔ حلیمہ بیگم بہت اشتیاق سے یہ سب سن رہی تھیں، پھر بولیں، اچھا ایسا کہا انہوں نے؟ کیوں نہ، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، مدثر کی فیس بھرنا ہے، اسما کی بیٹی کو بھی اچھا دینا ہے، اور پھر بجٹ بھی تو ہمارا آؤٹ ہو گیا ہے۔ شبیر احمد سنجیدگی سے بولے، حلیمہ تم تو سب کی باتوں میں آ جاتی ہو، مجھے تو یقین نہیں ہے۔ حلیمہ بیگم خاموش ہو گئی، مگر جب مدثر کی فیس کی آخری تاریخیں آئیں تو پھر شبیر احمد سے بولیں، اے جی مدثر کا سال ضائع ہو جائے گا، آپ ایک دفعہ خواہش کر کے تو دیکھیں۔ جب حلیمہ بیگم کا اصرار زیادہ بڑھا تو شبیر احمد چڑ کر بولے، بیگم تم تو پیچھے ہی پڑ جاتی ہو، لاؤ وہ ڈبیا۔ حلیمہ بیگم جلدی سے ڈبیا اٹھا کے لے آئیں۔ شبیر احمد ہاتھ میں ڈبیا لے کر بولے، بیگم مجھے عجیب لگ رہا ہے، میرا دل نہیں مان رہا۔ حلیمہ بیگم بولی، میں تو اپنے بچے کی وجہ سے پریشان ہوں، ورنہ مجھے بھی پیسوں کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ اچھا شبیر احمد بولے، بتاؤ کتنے مانگوں؟ حلیمہ بیگم انگلیوں پہ حساب لگا کے بولیں، 50,000 بس۔ شبیر احمد نے ڈبیا کھولی اور بندر کی ہڈی ہاتھ پر رکھ کر بولے، مجھے 50,000 کی ضرورت ہے، مجھے 50,000 کی ضرورت ہے، مجھے 50,000 کی ضرورت ہے۔
ایک دم کمرے میں دھندسی ہو گئی، پھر کچھ ہی دیر بعد غائب ہو گئی۔ حلیمہ بیگم یہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ رات حلیمہ بیگم عشاء پڑھ کر برآمدے میں بیٹھی تسبیح پڑھتے ہوئے مدثر کا انتظار کر رہی تھی۔ آج مدثر نے بہت دیر کر دی تھی، ورنہ وہ 8 بجے تک آ جاتا تھا۔ شبیر احمد عشاء پڑھ کے کچھ دیر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ جب وہ گھر آئے تو حلیمہ سے پوچھا، حلیمہ مدثر نہیں آیا؟ اور ہاں اندر چلو، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے۔ حلیمہ بیگم بولی، اے جی آپ معلوم کریں۔ اتنی دیر تو اس نے کبھی نہیں لگائی۔ وہ دونوں اندر آ گئے۔ اتنے میں زور زور سے دروازے پہ دستک ہوئی۔ شبیر احمد دروازہ کھولنے گئے۔ دروازے پہ مدثر کی کمپنی کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ شبیر احمد ان کے چہروں پہ ہوائیاں دیکھ کر بولے گھبرا کر، کیا ہوا؟ مدثر کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک بولا، چاچا مدثر کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے۔ شبیر احمد چیخے۔ وہ بولا، ٹی ٹائم میں ہم سب بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک چلتا ہوا پنکھا مدثر پہ گر گیا۔ کمپنی نے مدثر کے کفن دفن کے لیے 50,000 روپے دیے ہیں۔ شبیر احمد چکرا کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ لڑکے انہیں لے کر اسپتال چلے گئے۔ مدثر کو مردہ خانے میں رکھ دیا گیا تھا۔ وہ بہت بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو گیا تھا۔ حلیمہ بیگم کا تو غم سے کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ خیر مدثر کو سسکیوں اور آہوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حلیمہ کو مدثر کا چہرہ بھی نہیں دکھایا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر۔ حلیمہ کا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت کہتی، میرا بیٹا لا دو۔ شبیر احمد کے گھر کی لوکیشن ایسی تھی کہ ایک سائڈ پہ گھر بنے ہوئے تھے اور ایک سائڈ پہ اسکول کی دیوار تھی اور شبیر احمد کا گھر آخری تھا۔ شبیر احمد نے 50,000 روپے حلیمہ کو لا کر دیے اور بولے، تمہیں 50,000 چاہیے تھے نا، لو۔ حلیمہ روتے ہوئے بولی، نہیں مجھے اپنے بیٹے کے جان کے بدلے نہیں چاہیے تھے۔ انہوں نے پیسے پھینک دیے۔ ایک سردیوں کی سرد رات تھی۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ حلیمہ بیگم بہت بے قرار تھی۔ وہ مدثر کو دیکھنا چاہتی تھی۔ شبیر احمد سو رہے تھے۔ حلیمہ بیگم دبے قدموں الماری کی طرف گئیں اور ڈبیا نکال کر اس کو کھولا اور ہڈی کو ہاتھ پہ رکھ کے بولی، مجھے میرا مدثر چاہیے، مجھے میرا مدثر چاہیے، مجھے میرا مدثر چاہیے۔ ان کی تیسری آواز پہ شبیر احمد کی آنکھ کھلی۔ حلیمہ کی طرف بھاگے۔ نہیں حلیمہ، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شبیر احمد اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد مخصوص سنسان گلی تھی۔ اندھیرا تھا اور سردیوں کی تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ ایک کفن پوش بے آواز گلی میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ مسخ تھا، پورا کفن خون سے سرخ ہو رہا تھا، اور وہ پھر شبیر احمد کے دروازے پہ آ کے رکا اور دروازے پہ دستک دی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ شبیر احمد نے اپنا دل تھام لیا۔ دوسری خواہش پوری ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب ہے ایک اور موت، دوسری خواہش، دوسری موت۔ کچھ دیر بعد مخصوص انداز میں دستک ہوئی، جیسے مدثر دیتا تھا۔ حلیمہ تڑپ کے بھاگی، آ گیا میرا چاند، میرا دل کا ٹکڑا۔ سرے شامی لوگ سردی کی وجہ سے بستر میں دبک جاتے تھے۔ شبیر احمد نے حلیمہ کو پکڑ لیا اور روتے ہوئے بولے، نہیں حلیمہ، خدا کے لیے نہیں جاؤ، دروازہ نہیں کھولو، ہمارا مدثر نہیں ہے، اللہ کے واسطے رک جاؤ۔ مگر حلیمہ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس مدثر سے ملنے کے لیے بے قرار تھیں اور دروازے پر مستقل دستک ہو رہی تھی۔ پھر آواز بھی آنے لگی، اماں دروازہ کھولیں، میں تیرا بیٹا۔ حلیمہ، شبیر احمد تم اسے نہیں دیکھ پاؤ گی، اس کا چہرہ بالکل خراب ہو چکا ہے۔ پھر مدثر کی آواز آئی، اماں میں آ گیا ہوں، دروازہ کھولیں۔ دستک میں شدت آتی جا رہی تھی۔ شبیر احمد نے حلیمہ کو بیڈ پہ دھکا دیا اور ہڈی لے کر باہر بھاگے اور دروازہ کمرے کا بند کر دیا۔ حلیمہ چیختی رہی۔ پھر ہاتھ پر بندر کی ہڈی رکھ کے شبیر احمد اونچی آواز میں بولے، مدثر واپس چلے جاؤ، مدثر واپس چلے جاؤ، مدثر واپس چلے جاؤ۔ پھر شبیر احمد نے دیکھا کھڑکی سے مدثر واپس جا رہا تھا۔
وہ آدھے سے زیادہ گل چکا تھا، اس کا کفن بھی چتھڑے ہو گیا تھا۔ شبیر احمد نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اگر حلیمہ نے دیکھ لیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ شبیر احمد نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور حلیمہ اس کے پاس دل تھامے گری ہوئی تھی۔ شبیر احمد نے حلیمہ کو آوازیں دیں، ہلایا، مگر وہ تو اپنے شہزادے کو اس حال میں دیکھ کے اس کے پاس چلی گئی تھی۔ شبیر احمد حلیمہ کے سر پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ حلیمہ کو دفنانے کے بعد شبیر احمد سیدھے سمندر پہ گئے اور اس بندر کی ہڈی کو انہوں نے سمندر برد کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور گھر ان کی طرح برباد ہو۔ اور پھر تیسری خواہش اور تیسری موت بھی تھی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔